عزیزان گرامی، ہر امام کو جو زہر دیا گیا اس کی کیفیات مختلف ہوتی تھی۔ امام مجتبیٰ کو جو زہر دیا گیا، واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ امام کو خون کی قے ہوئی۔ امام موسیٰ کاظم کو جو زہر دیا گیا اس سے آپ کے بدن کا گوشت گھل گیا تھا اور چلنے پھرنے کے قابل آپ نہیں رہتے۔ امام جواد کو جو زہر دیا گیا صلی اللہ علیہ یا ابوالحسن یا علی ابن موسیٰ اللہ، امام جواد کو جو زہر دیا گیا پیاس کی شدت بڑھ گئی تھی۔ ایک چیز تمام زہروں میں، سموم میں مشترک تھی، وہ یہ کہ امام میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رہتی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں ہم 11ویں امام کی شہادت منا رہے ہیں، یعنی وقت کے امام کی یتیمی کا سوگ منا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اپنے زمانے کے امام سے، مولا حقیقت نہ ہماری عبادتوں کی کچھ ہے، نہ ہماری مجلسیں کچھ ہیں، جو کچھ ہے آپ کی نظر لطف ہے۔ مولا ایک دستور ہے، بڑے بڑے لوگوں کا، نوابین کا، امراء کا، بادشاہ کا ایک دستور ہوتا ہے، جب ان کے گھر میں کوئی غم ہوتا ہے نا، اور غم کے موقع پر ان امراء کے پاس، نوابین کے پاس، سلاطین کے پاس کوئی جاتا ہے، کہتا ہے آپ کے بابا کا انتقال ہوا، ہمیں دکھ ہوا، تو وہ بادشاہ یاد رکھتا ہے۔ میں امام زمانہ سے یہ عرض کروں گا، مولا آپ کی یتیمی کا پرسہ دینے آئے ہیں، آپ کی مادر گرامی جناب نرجس خاتون کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ مولا دنیاوی بادشاہ اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں۔ مولا درخواست صاحب سے یہ ہے کہ یہ مومنین جو یہاں بیٹھے ہیں نا آپ کا پرسہ دینے کے لیے، جہاں جہاں آپ کے بابا کی مجلس ہو رہی ہے، مولا ہم آپ کے دسترخوان کے رضا خار ہیں۔ مولا آپ کی نالین بردار ہونے کی اوقات بھی نہیں ہے، آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، حقیر ترین غلاموں میں بھی شامل نہیں ہے۔ مولا ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، ہم کو یاد رکھیے۔ آپ جب بھی جائیں، جہاں دعا کریں، اپنے ان حقیر غلاموں کو یاد رکھیے۔ مولا اجرکم اللہ۔ جب امام کو زہر دیا گیا، امام حسن عسکری کو، تو امام صاحب فراش ہو گئے۔ راوی کہتا ہے مجھے پتہ لگا کہ امام صاحب فراش ہو گئے ہیں، علیل ہیں، زہر نے اثر دکھایا ہے۔ میں ایک دفعہ امام کی خدمت میں گیا، امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اور جا کر عیادت کی۔ میں نے دیکھا امام کے بدن پر نقاہت طاری ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہے، عجیب ایک کمزور ہو چکے ہیں امام، ضعف طاری ہے۔ ایک دفعہ امام کے پاس ایک نہایت نورانی اور خوبصورت بچہ ہے 5-6 برس کا۔ عزیزوں حضرت حجت کا ذکر ہے، 5 برس کے امام ہیں، باپ کو اپنی نگاہوں کے سامنے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آجرک اللہ یا بقیت اللہ۔ لیکن میں امام رضا کے حکم کی تعمیل کروں، میں کہوں مولا آپ کے دادا امام رضا کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، یا حجت ابن الحسن، آپ اپنے بابا کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بابا پر ضعف مزید بڑھتا جا رہا ہے، اب آپ کے بابا دنیا سے چلے جائیں گے۔ لیکن میں کہوں گا مولا آپ گھر میں ہیں، آپ کے بابا بچھونے پر ہیں، آپ پانی بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن میں کہوں گا امام زمانہ سے، مولا آپ کے جد حسین جب گھوڑے سے زمین پر گرے نا، امام حسن عسکری پر جب غش طاری ہوتا تھا، آنکھوں کو کھولتے ہوں گے، حضرت حجت کو دیکھتے ہوں گے، گھر کے غلاموں کو دیکھتے ہوں گے، بچھونے پر ہوں گے، لیکن ہماری جان قربان ہو مولا حسین پر گھوڑے سے جب زمین پر آئے تو امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا کا جسم ریت پر نہیں گرا تھا، اتنے تیر تھے کہ تیروں پر میرے بابا کا بدن معلق تھا۔ ایک دفعہ امام عسکری کو پیاس لگی، تشنگی کا غلبہ ہوا، زہر نے اپنا اثر دکھایا، اجرک اللہ یا حجت ابن الحسن۔ امام نے پانی مانگا، ایک دفعہ امام زمانہ دوڑتے ہوئے بابا کے لیے پانی لینے گئے، 5 برس کا بچہ دوڑتا ہوا پانی لینے گیا، ایک کاسہ آب لایا، امام کو دیا۔ ایک دفعہ امام نے اس کاسہ آب کو اپنے ہاتھوں میں دیا، ضعف اور کمزوری اتنی تھی کہ میرے مولا کے ہاتھوں میں پیالہ سنبھل نہ سکا، تھر تھراہٹ طاری ہوئی، کاسہ آب دندان مبارک سے ٹکرایا، پانی کو چھلکا،
امام زمانہ آگے بڑھے، اپنے بابا کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ اے امام عسکری کتنے خوش نصیب ہیں، ارے بیٹے نے پانی پلایا، ارے کاش آپ کربلا میں ہوتے۔ ایک دفعہ امام عسکری روح بدن سے جدا ہوئی، شہادت نصیب ہوئی، امام زمانہ یتیم ہوئے، امام زمانہ کے سر پر سے بابا کا سایہ ہٹ گیا۔ آج رک اللہ یا بقیت اللہ، مولا آپ یتیم ہوئے، اندرون خانہ گئے ہوں گے، پھوپھی موجود تھی، مادر گرامی موجود تھی، بنی ہاشم موجود تھے، بابا کے شاگرد موجود تھے، نماز بھی پڑھائی، کفن بھی دیا، غسل بھی دیا۔ اے امام کسی نے آپ کے گھر کو جلایا تو نہ تھا، آپ کی خواتین کے کانوں سے گوہر نہ چھینے تھے۔ بس ایک جملہ کہوں، یہی تو وہ درد ہے جو امام رضا کے دل میں ہے۔ اذا كنت باكيا على شيء، اے شبیب کے بیٹے جب بھی گریہ کیجیے حسین پر ضرور گریہ کرنا۔ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبَشُ، ہمارے دادا حسین کو اس طرح سے ذبح کیا گیا جس طرح سے قصائی دمبے کو ذبح